نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہماری نیو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ زمر۔ ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا تعارف۔ سورہ زمر مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 59 ہے۔ اس میں 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ زمر عربی میں گروہ کو کہتے ہیں، گروہ در گروہ۔ اس سورہ مبارکہ میں جنتی لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ گروپ کی شکل میں جائیں گے۔ وہ جنتی لوگ جنہوں نے نیک لوگوں کی باتیں مانی ہوں گی تو وہ سب اکٹھے ایک گروپ کی صورت میں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جنتیوں میں شامل فرما لے۔ تو اس مناسبت سے اسے سورہ زمر کہتے ہیں۔ سورہ زمر کی پہلی 3 آیات میں ہم جانیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کس طرح کی جائے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے، جو بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تو ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرما۔ 4 آیت میں جانیں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں۔ اگر اللہ یہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، لیکن وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ وہ تو اللہ ہے، ایک اور زبردست اقتدار کا مالک۔ بے شک یا رب العالمین، سہارے تو تیری کمزور مخلوق کی ضرورت ہے، تو بہت طاقتور ہے اور ہر چیز پر قادر۔ الحمدللہ۔ نیکسٹ 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق کے مظاہرے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس نے سارے آسمان اور زمین برحق پیدا کیے ہیں۔ وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے، ہر ایک کسی معین مدت تک کے لیے رواں دواں ہے۔ یاد رکھو وہ بڑے اقتدار کا مالک، بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑ بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے۔ وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نیکسٹ 2 آیات میں انسانوں کی ناشکری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے۔ پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے شریک گھڑ لیتا ہے، جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ کہہ دو کہ کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لو، یقیناً تو دوزخ والوں میں شامل ہے۔
یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جس کے شکر اور توبہ کو تو قبول فرماتا ہے۔ 9 آیت میں علم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کہ کیا وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں، مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ آیت میں جانیں گے کہ تقوی سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، بھلائی انہی کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آیت 11 to 14 میں ہم جانیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کس طرح کی جائے۔ کہہ دو کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ نیکسٹ 2 آیات میں جانیں گے کہ گھر والوں کی تربیت نہ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اب تم اسے چھوڑ کر جس کی چاہے عبادت کرو۔ کہہ دو کہ گھاٹے کا سودا کرنے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں سب کو ہرا بیٹھیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلا ہوا گھاٹا یہی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہیں اور ان کے نیچے بھی ویسے ہی بادل۔ یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا اے میرے بندو میرا خوف دل میں رکھو۔ اے اللہ، ہر خوف سے بڑھ کر تو ہمارے دلوں میں اپنی ناراضگی کا خوف پیدا فرما دے، اور ہر محبت سے بڑھ کر اپنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے، اور ان اعمال کی محبت جو تیری محبت کا باعث بنے۔ آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔